وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. اب رکوع ہو گیا اور رکوع کے بعد کی دعا بھی ہم نے پڑھ لیا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد، اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہ اکبر. اب آپ کی باری ہے سجدے کی. اب سجدے کی کیا کنڈیشن ہے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرتو، مجھ محمد کو حکم دیا گیا ہے. حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ. امرتو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے ان اسجدا، کہ میں سجدہ کروں. مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں سجدہ کروں، ان اسجدا، کہ میں سجدہ کروں، علی 7 اعظم، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. کتنے؟ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا مجھ محمد کو حکم دیا ہے. اور امتیوں کو کیا حکم ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. جو حکم نبی کو ہے وہی حکم رہتی دنیا تک امت کو بھی ہے. تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے ان اسجدہ، کہ میں سجدہ کروں، علی 7 اعظم، 7 ہڈیوں پر، علی الجبہۃ، پیشانی پر، واشار بیدہ الی انفہ. آپ نے فرمایا پیشانی اور یہ جو ناک ملا کر، بعض لوگ پیشانی کو رکھ لیتے ہیں، ناک کو زمین سے اونچا رکھتے ہیں. یہاں پہ پیشانی، ناک پیشانی کی صلاۃ میں شامل ہے، لہذا پیشانی اور ناک کتنا ہوا؟ 1. والیدین، دونوں ہاتھوں پر کتنے ہو گئے؟ 1 اور 2، 3. 1 2 3. والرکبتین، والرکبتین، اور یہ دونوں رکبتین پر، دونوں رکبت کتنا ہوا؟ 1 2، کتنا ہوا؟ پہلے ہوا تھا 1 2 3 4 5، کتنا ہوا؟ 5 ہو گیا. اب ہمارے لیے بچتا ہے وَأَطْرَافَ الْقَدَمَيْنِ. اطراف القدمین سے مراد جو انگلیوں کا جو کنارہ ہے. بعض لوگ انگلیوں کو الٹا رکھتا ہے، بعض لوگ دوران سجدہ پیر کو اٹھا دیتا ہے، اس کا سجدہ مکمل نہیں ہے. کیوں؟ وَأَطْرَافَ الْقَدَمَيْنِ، اور قدم کے جو کنارے ہیں، انگلی کے جو کنارے ہیں، وہ بھی زمین کے ساتھ ٹچ کرنے کا، سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا گیا. کتنا ہوا؟ اطراف القدمین 7 ہوا. امرت، مجھے حکم دیا گیا، ان اسجد، کہ میں سجدہ کرو، علی 7 اعظم، 7 ہڈیوں پر، علی الجبہۃ واشار بیدہ الی انفہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی الجبہۃ، پیشانی پر، واشار بیدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، الی انفہ، اپنے کان کی طرف. یعنی کان، ناک اور پیشانی دونوں کو ملا کر سجدہ کرنا ہے. ناک اور پیشانی دونوں کو ملا کر. 1 والیدین، 2 والرکبتین، 5 اور اطراف القدمین، یہ 2 ملائیں تو 7. متفق علیہ، یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے. لہذا سجدہ کرتے وقت ان کو مد نظر رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. عموماً ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کا صرف حکم نہیں دیا گیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے کا یہ انداز ہوا کرتے تھے. وعن ابی بحینۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی وسجد فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ. اب سجدے میں ایک اور مسئلہ یہ ہے، عموماً خواتین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح سجدہ کریں. یہ جو کوہنیاں ہیں، کوہنیوں کو پہلو کے ساتھ ملا کر. یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہاتھ رکھتے تھے؟ ابن ابی بحینہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نماز پڑھتے تھے، وسجد، جب آپ سجدہ کرتے تھے نماز میں، فرج، آپ کھلا رکھتے تھے، بین یدیہ، دونوں ہاتھوں کے درمیان آپ کھلا رکھتے تھے، جیب رکھتے تھے، حتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا کھلا رکھتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بغل کی سفیدی پیچھے سے نظر آتے تھے. یعنی اتنا گیب رکھتے تھے، اتنا گیب ہو جس گیب سے آپ کو پیچھے سے
آپ کا جو بغل کی سفیدی نظر آیا کرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں ہاتھ رکھتے وقت آپ یہ گیپ اس طرح رکھا کرتے تھے۔ وعن براء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک۔ اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے وقت ہاتھ کو اس طرح رکھتے ہیں، اس طرح ہاتھ کا جو کوہنی ہے وہ بھی زمین کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں اور ہاتھ کو بھی اسی طرح ہلاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام اذا سجدت، جب بھی تو سجدہ کرے۔ براء ابن عازب سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سجدت، برا جب بھی تو سجدہ کرے، فضع کفیک، فضع تو رکھ لے، کفیک اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھ، ورفع مرفقیک اور اپنے کوہنی ہے ہتھیلیوں کو اس طرح زمین پہ رکھنا ہے، ورفع اور اٹھانا ہے، مرفقیک تیرے دونوں کوہنیوں کو کیا کرنا ہے، اٹھائے، اور دونوں کوہنیوں کو اٹھائے۔ اچھا، زمین پر مت رکھو، یہ حکم مرد سے خاص ہے، عورت ایسا نہ کرے۔ ابو داؤد اپنے مرسل میں لائے ہیں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت اس کام میں مرد کی طرح نہیں۔ سجدے کی جو سنتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملا کر رکھے اور رکوع میں کھول کر۔ اب سجدے میں دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ان کو ملا کر رکھے اور رکوع میں دونوں انگلیوں کو کھول کے رکھے، اور دونوں ہاتھ تندی کی طرح ہو اور دو پہلو کمان کی طرح ہو، یعنی سجدے کے وقت۔ وعن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا ركع فرج بین اصابعه واذا سجد ضم اصابعه۔ نبی علیہ السلام جب رکوع کرتے، دوران رکوع انگلیوں کے درمیان انگلیاں کھلا درمیان گیب رکھتے، اور سجدہ کرتے وقت نبی علیہ السلام ضم اصابعه، نبی علیہ السلام اپنے اصابع کو ملاتے۔ وَإِذَا رَكَعَ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصْوَابِهِ، جب آپ رکوع کرتے انگلیاں جدا جدا رکھتے، اور رکوع میں گھٹنے کو پکڑتے وقت انگلیاں جدا جدا رکھتے۔ وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ، جب آپ زمین پہ آپ ہاتھ رکھتے تو اس وقت کیا کرتے، انگلیوں کو ملا کر آپ سجدہ کرتے۔ تو لہٰذا یہ بھی اہتمام کرنا ضروری ہے۔